حضرت انسان ہیں، لیکن ہمارے کام جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلے مال کو اصل کہہ کر تو بیچا ہی جاتا تھا، لیکن اب سریعام موت بانٹی جا رہی ہے، اور اس پر نہ تو کوئی شرمسار ہے اور نہ ہی کسی کے ضمیر میں کوئی خلش ہوئی۔ گلیوں محلوں میں ہم فروٹس اور سبزیاں دکھاتے کچھ اور ہیں اور بیچتے کچھ اور ہیں۔ اب کھانے والی مرچوں کی جگہ لکڑی کا برادہ، پلاسٹک کی بوتلوں اور موم سے دیسی گھی، پتی کی جگہ درخت کی چھال، دال کی جگہ گھوڑوں کی خوراک، کوکنگ آئل کی جگہ حرام جانوروں کی چربی، دہی کی جگہ گندا بیکٹیریا، سوڈا واٹر کی جگہ جراثیم، اور اب دودھ جیسی اللہ پاک کی بے مثال نعمت کو بھی کچھ حرام خوروں اور عقل کے اندھوں نے زہر بنا کر بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی ہم کتے کا گوشت بکرے کا بنا کر بیچتے ہیں تو کہیں گدھے کا گوشت گائے کا کہہ کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ مردہ ضمیر لوگ مردار جانوروں کا گوشت بیچنے سے بھی نہیں کتراتے۔ حال ہی میں جب فوڈ اتھارٹی نے ہوٹلوں پر غیر معیاری صفائی کے انتظام کی وجہ سے ایکشن لیا تو ان کا حال بھی ایسا ہی نکلا۔ کیا ہم اسی طرح موت بانٹتے رہیں گے؟ کیا کبھی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا؟ کیا ہم انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاوٹ کرنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ جو تھے وہ احد میں کھڑے تھے اور بہت سے جید صحابہ جو تھے وہ ان کے دائیں بائیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میری تلوار لے گا اور وہ میدان میں دشمنوں کے ساتھ جا کے لڑے گا، اترے گا۔ تمام صحابہ کا خیال تھا کہ ہم جید صحابی ہیں، ہمیں مل گے گی یہ ضرب عضب کی تلوار، عضب جو ہے یہ ہمیں ملے گی۔ آپ نے ابو دجانہ کو کہا، ابو دجانہ تم میری تلوار کے ضامن بنو۔ ابو دجانہ نے وہ تلوار لی اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چیرتے ہوئے لوگوں کو وہاں سے گزرے، اس طرح چیرا کہ لوگوں کو دو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس طرح سے نہیں، سر سے نیچے تک تقسیم کیا، اور آخر میں پہنچے تو آخر میں ایک عورت کھڑی تھی جو کہ لڑنے کے لیے ان لوگوں کو شہ دے رہی تھی کہ جاؤ اور لڑو مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کا نام تھا مائی ہندا۔ جب ہندا کے پاس پہنچے ابو دجانہ رضی اللہ تو آپ کا ہاتھ اٹھا اور آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیا۔ صحابہ نے آواز دی آپ کو کہ آپ اس کا سر کیوں نہیں کاٹ دیتے؟ کہتے ہیں میرے رسول کی تلوار ہے، یہ کسی عورت پہ کیسے اٹھ سکتی ہے؟ میں بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں غیرت ہو اس معاشرے میں ایمان ہوگا، جس معاشرے میں حیا ہو اس معاشرے میں ایمان ہوگا۔ جب غیرت اور حیا کی تفسیریں بدل جائیں تو پھر آپ کو ایک بہت بڑے وقت کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں میری عمر کے لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ لاہور کے اندر حرام چیزیں بک سکتی ہیں۔ حرام چیزیں کیسے بک سکتی ہیں؟ حرام چیزیں کیسے بک سکتی ہیں؟ جن چیزوں کے پیچھے E-120 لکھا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ ٹافیاں نہیں کھلاتے کہ ان کے اوپر ہمیں شبہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کتے کا گوشت کھا کھا کے اتنی عادت پڑ جائے کہ آپ کو بکرے کا گوشت نہ اچھا لگے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو انتہائی دقیہ نوسی 2 نمبر دودھ پی پی کے اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بھینس کا دودھ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو پھر اس معاشرے میں آپ کن لوگوں کو پرورش کرا رہے ہیں؟ انتہائی اہم وہ بچے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ 2 بچے ایسے موجود ہیں جنہوں نے وہ سٹینڈ لیا اس معاشرے میں جس کی وجہ سے تبدیلی آج نظر آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی اگر یہ 2 بچے لا سکتے ہیں تو میرے خیال میں بڑوں کو بھی ان سے سبق لینا چاہیے کہ اگر ایمانداری سے کوئی بھی کام کرے تو اس معاشرے کو ایک راستے میں ضرور ڈال سکتا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں اسی موضوع پہ کہ آپ کو کھانا لاہور میں کیسا ملتا ہے، آپ کو گوشت کون سا ملتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہے قاری عبدالقیوم صاحب۔ قیوم صاحب بہت شکریہ، آپ سے بات اس پہ نہیں کروں گا لیکن آپ سے بات 2 ٹوک کروں گا آج کہ اس ملک میں حرام کھلانے والے کون ہیں اور حلال اور حرام کا فرق نہ کرنے والے کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ہماری کومل عدنان جو کہ فوڈ سیفٹی آفیسر ہیں، وہ تشریف لائیں۔ کومل بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر راحت علی ہیں جو DDO ہیں لائف سٹاک کے اندر، اور ان کا بھی انتہائی اہم کام ہے، یہ گوشت پکڑتے ہیں، اور ہماری جو بچی کومل ہے انہوں نے MM عالم روڈ کے اوپر کافی تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اور سب سے بہت ہی زیادہ توقیر کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، وہ شخص جس نے کہ اس معاشرے میں لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ خدا کے ولی ہو، تم جو کھا رہے ہو اور پی رہے ہو
یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اس محسن کی اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا، اور آج جو ہے وہی شخص اس کو فالو کرتے ہیں تمام ٹی وی چینل، تمام لوگ، کہ یہ جو محسن بات کرتا تھا یہ محسن والی ہی بات تھی۔ میرے ساتھ انتہائی محترم محسن بھٹی، السلام علیکم محسن۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ حضرت، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج لاہور میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے گدھا اور کتا نہ کھایا ہو؟ کیونکہ پہلے ہمیں کتے مرے ہوئے سڑکوں پہ نظر آتے تھے، گدھے نظر آتے تھے، اب وہ ہمیں نہیں نظر آتے، اب وہ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے یہ کیوں نہیں تھا اور اب یہ کیوں ہے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے یہ گدھا نہ کھایا ہو، شاید کوئی ایسا ہو، کیونکہ پچھلے ایک آپ تنزن نہیں کہہ رہے؟ نہیں، تنزن نہیں، حقیقتاً کہہ رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں گدھوں کی جو کھالیں ہیں ان کی ایکسپورٹ 5 لاکھ سے زیادہ کھالیں ایکسپورٹ ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں، گدھے کی کھالیں لیگلی ایکسپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5 لاکھ کھالیں، اس کا مطلب یہ ہے گوشت کہاں گیا 5 لاکھ کا؟ ہم لوگوں نے کھایا نا۔ اس کے بعد جو انلیگل چینل سے گئی ہیں، جو سمگل ہوئی ہیں کھالیں، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، وہ کئی میں ہوگی۔ اس پہ تو ڈیوٹی بھی انہوں نے بچا لی نا۔ تو جو سمگل ہو کے گئی ہیں ان کی تعداد اس سے دگنا ہے، یعنی تقریباً 15 لاکھ گدھے ایک سال میں کھائے گئے ہیں۔ تو وہ کس نے کھائے ہیں؟ وہ ہم نے ہی کھائے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کتے جو مرے ہوئے ہیں نا، وہ مرے ہوئے کتے نہیں ہم کھاتے ہیں، جو ذبح ہو جائیں وہ علیحدہ ہے۔ جو مرے ہوئے کتے ہیں یہ پولٹری فیڈ میں جا رہے ہیں۔ مرے ہوئے کتے پولٹری فیڈ میں، مرغیاں کھا رہی ہیں؟ جی، مرغیاں کھا رہی ہیں، یعنی کہ مرغیاں گوشت خور ہیں، گوشت خور ہیں۔ اس میں پولٹری فیڈ میں فش میل بھی ہے، اس میں بلیاں، کتے جو روڈ سائڈ پہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں وہ بھی اس پولٹری فیڈ میں جاتے ہیں، جوتیوں کا چمڑا تک یہ بھی کرش کر کے پولٹری فیڈ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وہ مرغیاں ہیں جن کو کہ ہم وائٹ لیگون کہتے ہیں، سفید رنگ کی مرغیاں جو کھڑی نہیں ہو سکتی، بالکل وہی والی ہیں۔ برائلر جو ہے، جی برائلر جو ہے، اس کی فیڈ میں بہت ساری ایسی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ ہم نے چھاپے بھی مارے ہیں اور وہاں پہ ان کو وقتی طور پہ سیل بھی کروایا، وہ بعد میں پھر کھل جاتی ہیں۔ نہیں تو نظام کیوں نہیں ایسا ٹھیک ہو رہا؟ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو دہائیاں دے رہے ہیں، آپ بھی ہم بھی، کہ اس کو سسٹم کو آٹو پہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر نشاندہی کر دیتے ہیں، اگر ہم پہنچ جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب، آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ اب کہیں چھاپے کے لیے گئے اور آپ کو وہاں پہ کوئی 2 نمبر چیز نہ ملی ہو؟ ہاں، اب آ کے ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جتنا یہاں پہ کام کیا ہے، تو پہلے ہم کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاتے تھے نا، تو ہمیں یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ گندا ہے اور اس نے سیل ہی ہونا ہے۔ لیکن اب ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی ہے، کومل کے ساتھ بھی ہم نے کافی ابھی کی ہیں، کہ اب ہم کئی بار جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ صاف کچن بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ میں آپ سے بھی عرض کروں کہ میرے گھر کے باہر سڑک کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، شاورما بناتا تھا۔ جب سے میرے خیال میں کومل جیسے اور راحت جیسے لوگ جو ہیں وہ بازار میں آئے ہیں، مارکیٹ میں آئے ہیں، اس آدمی نے بھی ٹوپی پہننی شروع کر دی اور ہاتھ میں وہ پلاسٹک کے گلو رکھتا ہے۔ وہ ہائیجین ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تبدیلی جو ہے یہ سڑکوں پہ ضرور نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر راحت، آپ گوشت کا فالو اپ لیتے ہیں، آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے کہ لاہور کے اندر جو گوشت اس وقت بک رہا ہے جو اچھا یا برا ہے، یا بکرے کا بھی ہیلدی اور ان ہیلدی ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ایکچولی جو ہمارا سلاٹر ہاؤس ہے پیمکو کا، تو وہ ایک ضمانت ہے، مطلب گوشت کے صحیح ہونے ٹھوکر کے پاس جو ہے، جی ٹھوکر کے پاس شاہپور کانجرا بھی ہے، تو وہ ایک ضمانت اس چیز کی کہ وہ ایک اچھا ہیلدی اینیمل آتے ہیں اور اس پہ اسٹیمپڈ ہوتی ہیں، وہاں ویٹرنری ڈاکٹر موجود ہیں، سارا عملہ موجود ہے جو چیک کر کے اس کو مطلب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب گھروں میں لوگ کرتے ہیں یا پھر مطلب دوسرے شہروں سے آتا ہے گوشت، وہ بہت کوانٹٹی میں کافی زیادہ مقدار میں ہے اور گھروں میں بھی کافی ہوتا تھا، لیکن اب اس پہ ہم نے کافی قابو پا لیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ جو وہاں سے نہیں کرواتے وہ اس دھندے میں، اس مکروہ دھندے میں ملوث ہے۔ یہ کیا بات سچ ہے کہ منگل بدھ کی درمیانی شب اور ہفتے اتوار کی درمیانی شب جو ہے اس میں زیادہ، کیونکہ گوشت کا ناغہ ہوتا ہے وہ ویکینڈ ہوتا ہے، اس میں زیادہ گوشت باہر سے آتا ہے جو کہ اچھا گوشت نہیں ہوتا؟ بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورے جو 2 دن میٹ لیس ڈے ہوتے ہیں، ٹیوزڈے اور وینسڈے، تو اس میں یہ لوگ باہر سے منگوا کے گوشت کہہ لیں اس کا جو ہے باہر سے اس لیے منگاتے ہیں کیونکہ لاہور اس کو
کیٹر نہیں کر سکتا یا ایک ذبح خانہ اس کو کیٹر نہیں کر سکتا؟ لاہور میں سختی زیادہ ہوگی نا، سختی زیادہ ہے، سختی زیادہ جی، اس وجہ سے۔ یہ صرف لاہور میں سختی ہے کہ پنجاب میں سختی ہے؟ پورے پنجاب میں ایکچولی کیا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے اور تمام گورنمنٹ آف پنجاب کی۔ نہیں تو وہ لوگ 2 نمبر جانور یا گدھا یا گھوڑا یا کتا جو ہے وہ ذبح کر کے لاہور کیوں بھجوائیں گے؟ وہاں کیوں نہیں کنزیوم کریں گے؟ وہ اس لیے کہ یہاں مارکیٹ بڑی ہے اور یہاں ایزیلی مطلب وہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے شہروں میں دیہاتی ایریاز ہوتے ہیں، وہاں لوگ اس پہ زیادہ مطلب رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذبح ہو، یہ ہو، مطلب اس طرح کا وہاں۔ لیکن لاہور میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہوٹلنگ ہے، تو وہاں اس کو کنزیوم کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو کبھی اس طرح کی اطلاع ملی ہے بھٹی صاحب، آپ اس بتا دیجیے کہ ان گوشتوں کے ذائقے میں، لیبارٹری ٹیسٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ذائقے میں فرق نہیں ہوتا؟ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتا کھا رہے ہیں یا گدھا کھا رہے ہیں؟ نہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کیونکہ اس میں مسالہ جات اتنے زیادہ ڈل جاتے ہیں، اس میں ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یا قیمہ بن گیا، قیمہ بن جاتا ہے۔ ایک بڑی کمپنی جو چکن کے حوالے سے فروزن چکن میں ڈیل کرتی ہے، میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میرے دوست ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ان کا سیل سٹاف جو ہے وہ ایک کلائنٹ کو لے کے آ گیا کہ اس کی لاہور میں 80 سے زیادہ شوارمے کی برانچیں ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کے ٹنوں کے حساب سے ڈیلی کی چکن کی کنزمپشن ہے، تو اگر آپ اس کو بون لیس چکن دے دیں، ذرا اچھا ریٹ دے دیں، تو ہمارا ایک پوٹینشیل بائر بن سکتا ہے۔ انہوں نے جب اسے ریٹ دیا، لیٹس سپوز کہ انہوں نے 300 روپے کے جی اسے بون لیس چکن کا ریٹ دے دیا، تو اس نے اس سے پوچھا مالک سے، اس نے کہا کہ تسی مینوں ٹھنڈے مرغی دا ریٹ دیتا ہے یا گرم مرغی دا؟ جی اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آبویسلی ہم فروزن چکن میں ڈیل کرتے ہیں تو ہم نے ٹھنڈی مرغی کا ریٹ دیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے ٹھنڈی مرغی تو مینوں اس تو بہت سستی ملتی ہے جی۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی ٹھنڈی مرغی سے مراد وہ مری مرغی کہہ رہا ہے۔ اچھا، وہ فروزن نہیں ہے؟ فروزن نہیں، مری مرغی وہ کہہ رہا ہے۔ زندہ مرغی گرم مرغی ہے، ہاں جی، اور ٹھنڈی مرغی مری ہوئی مرغی جو آتی ہی مری ہوئی ہے، کہ شوارمے کے لیے، شوارمے کے لیے 80 آؤٹ لیٹ لاہور میں۔ جی، اور میں نے اس سے پوچھا، ہم نے اسے جب پھر ہم نے ذرا شرمندہ کیا تو وہ شرمندہ نہیں تھا، اس نے آگے سے جو بات کی نا، اس نے کہا جی دیکھیں اگر ہم آپ کے والا فارمولا لگائیں نا کہ 450 روپے کا کلو بون لیس چکن لیں تو ایک شوارمے میں 100 گرام چکن ڈلے گا، 45 روپے کا چکن ہو گیا، 8 روپے کی شوارما بریڈ ہے، 53 ہو گئے۔ اس میں میں نے ساسز بھی ڈالنی ہے، ویجیٹیبل بھی ڈالنی ہے، میونیز بھی ڈالنی ہے، 10 روپے کی وہ ڈالیں، 63 ہو گئے۔ پھر اس میں کہتا ہے جی میں نے دکان کا کرایہ ڈالنا ہے، لڑکے کی تنخواہ ڈالنی ہے، تو کہتا ہے میں 80 روپے سے کم نہیں بیچ سکتا، یہ جو 30 روپے 40 روپے میں آپ کو واقعی بڑا شوارما ہم دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہ کریں تو کیسے دیں گے؟ اچھا، یہ جو شوارما آپ کو لبرٹی میں بھی ملتا ہے، لاہور میں بھی ملتا ہے، ڈیفنس کے اندر بھی ملتا ہے اور والٹن پہ بھی ملتا ہے، یہ جو 30 روپے کا شوارما لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے 2 اگر لیں تو 25 روپے کا ملے گا، بھیا یہ ٹھنڈی مرغی ہے، ٹھنڈی مرغی سے مراد ہے مری ہوئی مرغی ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ کومل آپ کی توجہ اس طرح دلواتا ہوں، آپ نے ایم عالم روڈ پہ بڑا کام کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے اوپر اثر ہوا ہوگا، لیکن یہاں پہ تو شاید 0.01% لوگ ہیں جو آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، لوگ کھانا کھا رہے ہیں موچی دروازے کے باہر، لوگ ڈھابوں پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو کہ 80 سے 90% لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ سر جی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ ایم عالم دیکھ رہے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لاری اڈے میں بھی کام ہو رہا ہے، باقی جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، موچی گیٹ، لوہاری گیٹ اور باقی جتنا بھی اندرون لاہور ہے۔ اس میں سب سے زیادہ آپ کو گندگی کہاں ملتی ہے؟ سب سے زیادہ گندگی آپ دیکھیں آپ کو ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈے پہ ملتی ہوگی، لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ ریکٹیفائی ہو چکے ہیں۔ کیا ریکٹیفائی انہوں نے مثال کے طور پہ لائک پہلے جو تھا لاری اڈا بہت ہی پیتھیٹک کنڈیشنز کیا تھا اس میں؟ آپ وہاں پہ چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کی روڈز بہت خراب تھیں، اور باقی جتنے بھی جو روڈ سائڈ وینڈرز تھے ان کی بہت ہی زیادہ پور حالات۔ کیا کرتی تھی وہ کھانے میں، کیا کرتے تھے وہ؟ جیسے وہ ان کی بہت زیادہ گندی صورتحال تھی، باہر ان کے کاؤنٹرز نہیں تھے، کوئی بھی صفائی کی انتظامات نہیں تھے، جو ہم ہوٹل ریسٹورینٹ والوں سے یا کسی سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لائک جہاں سے بھی گوشت آ رہا ہے ان کے پاس ان کی پراپر سلپس ہونی چاہیے، پروسیس ان کے پاس ڈاکیومنٹڈ ہو پورا۔ بالکل، اور اس کے بعد جب راحت صاحب اگر آپ کو بتائیں گے کہ ایک انہوں نے ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے جو ہر ایک گوشت کے اوپر ٹیگنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ ہیلپ لائن نمبر جی فوراً آپ SMS کریں گے، وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ یہ اس ٹائم پہ سلاٹر ہوا تھا، یہ اس کی ٹائمنگز ہیں، یہ اس کی ڈیٹ ہے، اور یہ چھوٹا سا وقفہ لینے کومل واپس آتا ہوں ابھی اور بات کرتے ہیں، اور میں واپس جب آؤں گا تو میں ان بچوں سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ان میں سے کون سا ایسا بچہ جس نے آج تک شاورما نہیں کھایا، اور اگر کھایا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں ان کو طبیعت میں محسوس بھی ہوئے یا نہیں۔ اور یقین کیجئے کہ میں جب بات کہہ رہا ہوں تو میں تنزن مسکرا رہا ہوں۔ اگر ہم مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانے والی قوم بن گئے تو میرے خیال میں پھر قاری عبدالقیوم کو تو پوچھنے کی تکلیف دینی نہیں چاہیے کہ حضرت آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ہم نے تو یہ بھی پڑھا سنا اور بالکل سچ کہ غصہ بھی حرام ہے. اگر حرام طبیعت کے مزاج ہو سکتے ہیں تو ذائقے جو ہیں وہ حرام ہو تو پھر غور کیجئے کہ کتنا بڑا فرق پڑے گا. واقعی آج دیکھیے جو 30 سال پہلے کی نسل ہے اس کے مزاج میں اور جو آج 30 سال بعد کی نسل ہے اس کے مزاج میں زمین آسمان کا صرف ایک فرق ہے. پہلے لوگ سوچا کرتے تھے. آج ایک استاد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سوچنے والا طالب علم مل جائے نا مجھے, تو میری خوشی کا اظہار کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کروں کہ یار کیسا زندہ بچہ ہے اس یونیورسٹی میں. بچوں, آپ نے کتنے شاورمے کھائے اپنی زندگی؟ کوئی ایسا بچہ جس نے نہیں کھایا کبھی؟ سب نے کھائے, بہت سارے کھائے ہیں. اچھا, تو اب بہت زیادہ کام کر دیے ہیں. 80 روپے والا کس نے کھایا اور 30 روپے والا کس نے کھایا؟ 180 تک سب کھائے ہیں. سب کھائے ہیں. اس پہ کیا رد عمل ہوگا کہ مری ہوئی مرغیوں کا تم نے ذائقہ چکھا, تمہیں کبھی فرق نہیں محسوس ہوا کہ مری ہوا گوشت ہو سکتا ہے یا اتنی ڈال دیتے ہیں کہ ڈفرینس کرنا پتہ نہیں چلتا. پیچھے جو بچہ بیٹھا ہے, یس سر میں آپ کی بات سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ 30 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان میں اور آج میں, سر دیکھیں کہ اب ہم لوگ حرام کھا رہے ہیں تو ہماری طبیعت میں بھی حرام شامل ہے. تو کس طرح کہ ہم لوگ سوچتے ہیں. کیا نام تمہارا بیٹا؟ جی سر, میرا نام عبدالحسیب. عبدالحسیب, تم نے کتنی ہمت والی بات کی ہے. بیٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ بڑی ہمت والی بات کی تم نے. میں نے یہ بات کرنی, پاس رکھو. ہم پتوکی سے بلونگ کرتے ہیں, یہاں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں تو ہاسٹل لائف سے 1 سال, اب تو فی الحال گھر میں. تو کھانا ہاسٹل کا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں کھایا جاتا تھا, پھر باہر سے کھانا کھانا پڑتا. کیوں نہیں کھایا جاتا تھا؟ وہ کھانا بنتا ہی ایسا تھا کہ جسے کھا کے زیادہ تر گرلز بیمار ہی رہتی تھی. فوڈ وہاں کا اچھا نہیں تھا. فوڈ خراب ہونے کا مطلب ہے لذت نہیں ہوتی تھی یا ان ہائیجینک ہوتا تھا؟ وہ اگر دال بنی ہے تو وہ ایسی دال ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا وہ دال ہے, مطلب پانی میں اس طرح بنایا ہوتا کھانا انہوں نے. تو وہ کھانا بہت عجیب سا تھا. بہت سے لوگ بیمار ہوئے جو ہاسٹل میں تھے, میری سسٹر بھی بیمار رہتی تھی. تو ہمارے گھر ہماری سدرا باجی جو کھانا بناتی ہے, سدرا باجی نے بھنڈیوں میں بھی پانی ڈال دیا, شوربا تھا. تو میں نے کہا سدرا باجی بھنڈیوں میں کب پانی ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ ترکی سے آئے ہیں, ترکی میں تو یہی سالن اسی طرح ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دال ایسی ہو کسی ملک کی جس میں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ دال ہوتی ہو. نہیں, ہاسٹل میں ایسا ہوتا ہے کھانا ٹھیک نہیں بنتا. ہاسٹلوں پہ چھاپے ہوتے ہیں قوم؟ جی بالکل سر, یہاں پر ہم لوگ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسٹلس ہیں وہ تو نہیں, لیکن جتنے گورنمنٹ ہاسٹلس ہیں ان سب. پنجاب یونیورسٹی؟ جی بالکل, پنجاب یونیورسٹی. آپ کنیٹ چلے جائیں, آپ ایل سی چلے جائیں, یہاں پہ آپ کو کیا ملا؟ جو پنجاب یونیورسٹی کینٹینز ہیں ان کی حالت بھی بہت خراب تھے. یہ تو سیل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے فوڈ سیفٹی آفیسرز نے ان کو سیل کیا تھا, جس کی بیسس پہ یہ 7 days تک سیل رہی تھیں. اور اس کے بعد اس پہ جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ 200, 250, 300, 400 یا کیا سزا؟ فائن نہیں ہوتا, ڈیپینڈز اپون دا سیویریٹی آف دا ایشو. لائک اگر ایک ہوٹل ہے اس میں جسٹ مائنر ایشوز ہیں تو وی ول سرو این امپروومنٹ نوٹس ٹو دیم. اور اگر کچھ زیادہ ایشوز ہیں جو آپ کی فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم انہیں فائن بھی کرتے ہیں. اور اگر بہت ہی زیادہ ایشو ہیں, لائک اگر روڈنٹس کا ایشو ہو, آپ کا فوڈ سیفٹی کا ایشو ہو جس کی وجہ سے مائکروبیل لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ فوڈ میں, جیسے کہ میٹ میں اور یوگرٹ میں یا ڈیری پروڈکٹس میں, تو ان کی میں نے بھٹی صاحب کی ایک فلم دیکھی تھی, رپورٹ دیکھی تھی, اور یہ واٹس ایپ پر آئی تھی حضرت. اس میں انتہائی مشہور ریسٹورینٹ جس پہ کہ میں کم از کم 30 سال سے مسلسل جا رہا ہوں, اور وہاں کے بیرے چینج ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ جب انہوں نے چھاپا مارا تو ان کا گوشت جو فریزر سے نکلا اس کو اولی لگی ہوئی تھی, اور میں اس شخص کو بالکل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایسا گندا گوشت جو ہے وہ دے سکتا ہے. اگر آج آپ سعودی عرب میں ہوں اور آپ کو ایک شخص کمپلینٹ کرے اور اب وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پولیس تک پہنچ جائے, وہ صرف ایک شورتا, جس کو کہ ہم شورتا شاید تنزن بھی کہتے ہیں, وہ جائے گا وہاں پہ, وہ 1000 ریال اس کو چلان کرے گا اپنے طور, وہ لے گا 1000 روپیہ اور 3 دن کے لیے اس کو بند کرے گا. اگر یہ پاور آپ لوگوں کے پاس ہو, آپ اس کو 5 لاکھ روپیہ دیں اور کہیں 3 مہینے بند ہو, اگلی دفعہ وہ آپ کو دیکھنے سے پہلے نا وہاں پہ جماعت بھی پڑھوائے گا اور وہاں پہ اس کو دھلوائے گا بھی. نہیں سر, اب بہت زیادہ طاقت ہو نا. جی بالکل, ہم لوگوں کی پاورز ہیں, ہم لوگوں کی 25,000 تک ایک فوڈ سیفٹی آفیسر فائن کر سکتا ہے. جو کھربوں روپیہ کما رہا ہے وہ گندا گوشت بیچ کے اس کو 25,000 کہاں, وہ تو روز دینے کو تیار ہوگا. نہیں, اس کے بعد ہماری پاور زیادہ بھی ہیں, لائک 1 لاکھ تک ہماری جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ فائن کر سکتے ہیں, 5 لاکھ تک ڈائریکٹر فائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو رولز ہیں, ہمارا ایک نیا رول امینڈمنٹ ہو گئی ہیں ان میں, اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ آپ کو 3 دن سے لے کے آپ کو 1 سال تک جیل ہو سکتی ہے.
یہ کس کی ریکمنڈیشن ہوگی؟ یہ ہم لوگوں کی آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی. قاری صاحب اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ حلال حرام کا خیال تو بالکل چھوڑ دیجئے. میں تو اس بات پہ ہی روتا ہوں ہمیشہ کہ لوگوں کے خیال حلال نہیں ہے, میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی مردار کھلا رہا ہے تو وہ نیت سے کھلا رہا ہے نا, اس کو پتا ہے وہ جان کے کھلا رہا ہے, کوئی حادثہ تو نہیں ہے. یہ کوئی کتا بیچ رہا ہے تو وہ جان کے بیچ رہا ہے, کوئی گدھا بیچ رہا ہے تو وہ جان کے بیچ رہا ہے, اس کا کاروبار ہے, یہ اس کا کاروبار ہے. یہ پہلے تو یہ فرمائیے اس میں حلال کوئی چیز تو نہیں ہے مردار میں, کتے میں, گدھے میں, کوئی ایسی چیز جو کہ کہیں کہ نہیں اس کو یہ آپشن مل سکتی ہے, اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے, اس کی حدود اربع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہیں چراگاہیں ہیں. واہ کیا اچھی بات کی, اللہ سے کی واہ واہ واہ. جس طرح کوئی بادشاہ اپنی چراگاہ میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اس پر اس کو پکڑ کے سزا دیتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کی چراگاہیں اور حدود مقرر کی ہیں, اور ساتھ میں فرمایا ہے کہ میری ان حدوں کے قریب نہ جانا, ان کو کراس نہ کرنا. اگر تم میری ان حدوں کو کراس کرو گے تو تم پر میرا غضب جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور وہ غضب ٹوٹ پڑے گا. آج ہمارا معاشرہ بے حسی کی اس حد کو کراس کر چکا ہے کہ مجھے آج کے اس پروگرام میں آ کر بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے اور خوف آ رہا ہے کہ کیا ہم یہ حرام کھا رہے ہیں. اور واقعی جگہ جگہ 30-30 روپے کے شوارمے اور شوارموں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں. تو کیا یہ ہم حرام کھا رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جس کو ہمارے بڑوں نے اپنے جان کی خون کی قربانیاں دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی کہ ایسا ملک ہوگا جس کے لیے بانی پاکستان نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم اسلام کی ریسرچ گاہ بنانا چاہتے ہیں, وہاں پر آج یہ صورتحال ہے. تو ہمارے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ حکم دیا, اور ان کے حکم کے تبعاً تمام انسانوں کو جو مسلمان ہیں ان کو حکم دیا کلوا من الطیبات, پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. عمل کے ساتھ کھانے پینے کا تعلق جڑا ہوا ہے تاکہ خیال بھی نیک ہو, نطفہ بھی نیک ہو. جیسا کہ آپ نے بلال بھائی بات کی کہ یہاں پر کھانا پینا ہی حرام نہیں ہے, خیالات بھی جو ہیں وہ حرام ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے. حضرت مردار میں سے, کتے میں سے, گدھے میں سے کسی کو ایج ہے کہ یہ کھایا جا سکتا ہے؟ گدھا بھی حرام ہے, کتا بھی حرام ہے, سور بھی حرام ہے. کون سا ٹائپ آف گدھا حرام ہے اور کون سا نہیں حرام؟ یہ جو گھریلو گدھے ہیں جن کو ہم اپنے کاروباروں میں استعمال کرتے ہیں یہ حرام ہیں. جنگلی اور جنگلی گدھا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے, لیکن یہاں وہ ہمارے جنگلی گدھا پایا نہیں جاتا. گھوڑے کا تو اس میں کوئی سوال نہیں, وہ تو حلال ہے, گھوڑا حلال ہے, حلال ہے. لیکن یہ کیا بات کتے پہ لگتی ہے, شہری یا جنگلی؟ نہیں, کتا تو کسی بھی نسل کا ہو وہ حرام ہے. کتے میں صرف ایک اجازت ہے کہ وہ کتا شکار والا جو ہے سدھایا ہوا, اس کا شکار کرنا آپ کے لیے حلال ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی کتے اگر کوئی شکار کر کے بھی لے آئیں گے, شکار سے مراد ہرن کا شکار ہے, جنگل سے وہ شکار کر سکتے ہیں شکاری کتے, یا خرگوش کا شکار ہے, یا جنگل کا کوئی حلال جانور وہ شکار کر کے پکڑ کے لا کے آپ کو دے, لیکن اس کتے کو نہیں کھا سکتے. کتے کو نہیں, لیکن اس کا کیا ہوا شکار کھانا وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. کتا جو ہے وہ ہر صورت میں ہی حرام ہے. اور یہ ہم حرام کھاتے چلے جا رہے ہیں. جی حرام کھاتے چلے جا رہے ہیں. سوال نہیں اٹھا رہا. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر, صحیح البخاری میں یہ حدیث آتی ہے, مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ لڑ کے برا حال تھا اور انہوں نے گوشت پکایا کھانے کے لیے, اور وہ گدے کا گوشت تھا. یہ جو گھریلو گدے ہمارے جہاں جس کی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتنے لاکھ اور اتنے لاکھ ہم جو ہیں کھا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو اس کی ہنڈیا پک چکی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہنڈیا بالکل تیار تھی. ایک صحابی آیا کہ کہنے لگا اللہ کے نبی وسلم بہت سخت بھوک لگی ہے. دوسرا آیا, اس نے بھی آ کے شکایت کی. تیسرے نے بھی. تو پتہ چلا کہ آج جو ہے وہ گدے کا گوشت پکایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتا ہے گھریلو گدھا کا گوشت کھانے سے, کیونکہ یہ دونوں حرام ہیں, لہذا ان کو نہیں کھایا جائے. ان کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان جنگ کی حالت ہے, بھوک کی شدت ہے, لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا تو فوراً اپنی ہنڈیوں کو جو ہے وہ پکی ہوئی ہنڈیاں ان کو الٹ دی. آج ہمارے اندر اس ایمان کی کمی آ گئی ہے. اور ایک ٹی وی پر اس پہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے قاری صاحب, اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. مجھے یہ بتائیے کہ جو کھانے پہ جب آپ چھاپے مارتے ہیں اور یہ جو ساری تبدیلی آئی ہے یہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہمیں نظر آئی ہے, تو اتنے سالوں سے یہ تبدیلی ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی تھی, کیوں ایکٹیویشن نہیں تھی؟ نہیں سر, پہلا یہ ہے کہ پہلے بھی یہ سارے کام ہو رہے تھے لیکن اس کی اتنی میڈیا پروجیکشن نہیں ہو رہی تھی. ہم لوگ کام ضرور کرتے تھے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. اب پچھلے کچھ اگر وہ کام ہو رہا ہوتا کومل, تو وہ جو کاکروچ ایم ایم علم روڈ کے ریسٹورنٹ سے نکلے, وہ جو سڑا ہوا گوشت نکلا, تو وہ پھر نہ نکلتے نا. نہیں سر, پہلے جو تھا نا لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب جیسے ہی میڈیا سٹارٹ ہوا ہے, فیس بک پہ لگنا سٹارٹ ہوا ہے, ان لوگوں میں ایک اویئرنیس آنا شروع ہو گئی. اس کو اویئرنیس کہیں گے, اویئرنیس تو پہلے بھی تھی. اگر وہ گوشت جو ہے وہ خراب ہے, گدھے کا گوشت اس لیے نہیں کھایا تھا کہ یہ گدھے کا ہے,
وہ تو بکرے کا یا بھینس کا گوشت یا گائے کا گوشت سمجھ کے کھاتے تھے. مجھے اس بات پہ یوں بھی اس بات کو شاید دیکھا جا سکتا ہے, آپ اس پہ فرمائیے کہ وہ بات جو ہے نا وہ اویئرنیس کی نہیں آئی, اب ان کو اپنی غیرت جو ہے نا وہ اپنی بیزتی نظر آ رہی ہے کہ اب میری شکل نظر آئے گی, میرا ریسٹورینٹ نظر آئے گا, سو وہ عشق حسین میں نہیں وہ بغض یزید میں کر رہا ہے. بالکل ایسا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو ہے اب لوگ ڈرتے ہیں کہ اب ہماری جو ہے ہمارے اوپر جب چھاپا پڑے گا تو لوگ کیا سوچیں گے ہمارے ریسٹورینٹ کے بارے میں, ہماری جو ہے وہ ریپوٹیشن کا سوال ہے, اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کو زیادہ اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ, مجھے وقفے پہ جانا ہے, میں نے اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ ریسٹورینٹ اونرز کا دیکھا ہے. یہاں پہ وہ تشریف لائے اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کسی مجرم میں تھوڑی ہیں, ہم کوئی آپ سے کوئی مطلب عدالت میں تھوڑی بیٹھے ہیں, ہم سے بات کریں, ہمیں بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کھربوں روپے کمانے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کون سی چیز اچھی ہے نہیں اچھی ہے, چلیں اس کو ڈبیٹ میں ڈالتے ہیں, آپ ہمارے اوپر اتنی تلخی نہ کریں. اگر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا قاری صاحب کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے, جنگ سے بھاگ سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم صرف یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم صرف جھوٹ کے ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو. خدا کے واسطے لوگوں کو تو جو کھلا رہے ہو ان کو تو نہیں پتا وہ حرام ہے, تمہیں تو پتا ہے تم حرام بیچ رہے ہو. اللہ کے ولی ہو اور تم نے قبروں میں جانا ہے تو پھر تمہارے ساتھ حلال تو نہیں ہوگا نا. وقفہ لیجئے, واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ کو نور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جو 2 پیالے لا کر دیے تھے ان میں ایک پیالہ دودھ کا بھی تھا, اور آپ نے دودھ کا پیالہ لیا تھا, اور اس پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا ہے تو یہ برکت والی بات ہے. لیکن بھٹی صاحب ہم نے جو دودھ پیا ہے, یقین کیجئے کہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ہمارے چچی نے بھینس لے لیا ہے. اب وہ بھینس لے لیا ہے تو دودھ اتنا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ اس کا کہ وہ ہمیں بھی بھجواتی ہیں. ہمارے گھر میں وہ دودھ نہیں پیتے لوگ کہ یہ اس دودھ کا ذائقہ ہی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ آدمی جو کہ دودھ دینے آتا ہے یقین کیجئے کہ وہ خود مانتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے, یہ ٹیکنیکلی دودھ ہے, وہ خود یہ کہہ رہا ہے سنتھیٹ, لیکن وہ دودھ ہے. سارے لوگ اس کی چائے پیتے ہیں, وہ پیتے ہیں. یہ کیا ہے چیز, یہ دودھ کو جب ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی دودھ ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ سر اس کے لیے یہ ہے کہ اب بہت سارے دودھ مارکیٹ میں 70% ایسا دودھ آ گیا جو دودھ نہیں ہے, جو ٹی وائٹنرز ہیں, جو ٹی وائٹنرز ہیں, جو مختلف ویجیٹیبل پاؤڈر سے تیار کیے گئے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو پورٹریٹ ایز اے ملک کر رہے ہیں, اور اس میں بڑی بڑی کمپنیاں بھی شامل ہیں. ٹھیک, ملٹی نیشنل, جی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی شامل ہیں. لوگ جو ہے نا وہ اس بات سے ذرا خبردار ہیں کہ ٹی دودھ نہیں ہے, اس کو دودھ سمجھ کے اپنے بچوں کو نہ پلائیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بنیادی غلطی کرتا ہے وہ ہمارا فارمر کرتا ہے. فارمر دودھ زیادہ لینے کے لیے بھینس کو ایک انجیکشن لگاتا ہے, اور وہ ہارمونز ہیں. جی وہ ہارمونز ہیں. اس سے نہ صرف بھینس کی عمر کم ہوتی ہے, بھینس کو لیور کا کینسر ہو جاتا ہے, بھینس کے تھنوں میں انفیکشن ہوتی ہے, اور دودھ میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پس ملا ہوا دودھ پی رہے ہیں ہم, اور بھینس اس کی وجہ سے جلدی مر جائے گی کینسر کی وجہ سے, اور وہ مردہ بھینس جو ہے وہ حرام گوشت بھی ہم کھائیں گے, وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اب اس کو ذرا ایک سیکنڈ یہاں پہ رکھیے. یہ جس بھینس کا ذکر بھٹی صاحب کر رہے ہیں, اس کو جو ہارمون کا انجیکشن لگتا ہے, میں نے کیونکہ اس پہ ریسرچ رپورٹ ایک پڑھی ہے, اس کا صرف بھینس کو نقصان نہیں ہے, اس کا جو دودھ ہمارے بچے پی رہے ہیں ان کے اندر امپوٹنسی, نامردی پیدا ہو رہی ہے. وہ جو بچیاں ہماری یہ دودھ پی رہی ہیں ان کے وزن بڑھ رہے ہیں اور قد چھوٹے رہ رہے ہیں, اور پریگننسی میں ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اور خدا کے ولیو, ہم نے کبھی 10 سال 20 سال پہلے سوچا نہیں تھا کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں. آج نوجوان جب یہ مسائل لے کے آتے ہیں تو حیا آتی ہے ان پہ بات کرتے ہوئے. اس کے بعد اب جب وہ دودھ وہاں سے آ جاتا ہے تو دودھ کی لائف ہوتی ہے 1.5 سے 2 گھنٹے. اس 1.5 سے بھینس سے نکلنے کے بعد, جی بھینس سے نکلنے کے بعد بس اس کو ٹھنڈی جگہ پہ محفوظ کرنا بہت ضروری ہے, ادروائز اس میں جو بیکٹیریا ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور دودھ پھٹ جائے گا. اس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کا نام ہے فارمولین. فارمولین وہ دوائی ہے جو لاشوں کو ہنود کرنے کے لیے, جی بالکل, وہ اس میں دودھ میں ڈالیں گے. اس کی خاص ایک بدبو ہوتی ہے جو مردے کو تازہ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے. اس کے لیے ڈکے کا عمل رک جاتا ہے, گلنے سڑنے کا عمل رک جاتا ہے, وہ ہم دودھ میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ ایک سیکنڈ ٹھہریے حضرت, یہ بات بڑی اہم ہے. حافظ جی آپ نے سن لی بات, ہم دودھ میں کون سی دوائی ڈال رہے ہیں جو مردوں کو ہسپتالوں میں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ مردہ 2 دن میں گل سڑ نہ جائے, پھٹ نہ جائے, اور مردے کا رنگ جو ہے اس سے وہ بالکل ہنٹر بیف کی طرح ہوتا ہے. یہ وہ دوائی ہے, اسی کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ ہم دودھ میں ڈال رہے ہیں, اور ہمارے لوگ یہ پی رہے ہیں. جی اب آپ دیکھیں, آپ کی گاڑی بلال بھائی اگر دھوپ میں کھڑی ہے نا 2 گھنٹے, شیشے بند ہیں, تو اس میں موجود کیسٹ سٹیڈی ہو جائیں گی, اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے.
स्टील की बॉडी वाला टैंकर कई घंटे कॉन्स्टेंटली धूप में ट्रेवल करता है और रेफ्रिजरेशन का सिस्टम नहीं होता, दूध खराब नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मोलिन। आप निकल जाए साहिवाल की तरफ, आपको सैकड़ों टैंकर मिलेंगे जिनमें कोई फार्मोलिन जो है ये बाजार में अवेलेबल जी मिलती है जी। अच्छा, उसके बाद अब दूध आ जाता है डेयरी पे। डेयरी पे आता है, उसमें से सारी क्रीम निकाल ली जाती है। हम लेते हैं वहां पे 5 से 6% फैट वाला दूध, लेकिन स्टैंडर्डाइज करके हम 3.5% फैट का देते हैं, यानी कि उसमें से मलाई निकाल ली जाती है। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम उसमें से सिर्फ 2.5% फैट निकालें, हम उसको जीरो करते हैं, उसके बाद दोबारा हम उसमें डालते हैं। अब वो जो दोबारा फिर डालने का दिल नहीं करता, हम कहते हैं इसको अलहदा बेचे, उसमें फिर इंडस्ट्रियल फैट डाली जाती है। इंडस्ट्रियल फैट इंपोर्ट होती है। इंडस्ट्रियल फैट से क्या मुराद है? सनती चर्बी। ये घोड़े की भी हो सकती है, मगरमच्छ की भी हो सकती है, सुअर की भी हो सकती है। अब वो उसमें डाली जानी है। अब वो उसमें मिक्स नहीं होती है। कहां जाऊं? अब वो उसमें मिक्स नहीं होती है। मिक्स करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन जो यूरिया खाद से बनेगा और उससे फिर वो चर्बी उसमें मिक्स होगी। उस घोड़े, गधे, सुअर की चर्बी को दूध में डालने के लिए अब एक और केमिकल डाला जाएगा ताकि वो फैट जो है उसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि आप दूध में कोई सी भी चिकनाहट डालें ना तो उसके ऊपर स्पॉट बना देती है, उसमें मिक्स नहीं होती। तो ये केमिकल रिएक्शन से उसमें मिक्स हो जाएगी। अब जब मिक्स होगी तो उसका रंग मैला हो जाएगा। उसका रंग साफ करने के लिए उसमें सर्फ और वॉशिंग पाउडर या कास्टिक सोडा भी डाला जाता है। जी, चाहूंगी इसमें भी एडिशन है, हेयर रिमूविंग पाउडर भी ऐड करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बाल सफा पाउडर जो कि गांव में अक्सर इस्तेमाल होता है, शहरों में भी होता है, सस्ता मीडियम, वो भी डाला जाता है। घी भी ऐड किया जाता है इन सब चीजों में। अच्छा, इसका नाम दूध है जी। अच्छा, अब वो जो सिंथेटिक दूध है ना, सिंथेटिक दूध का फार्मूला और है। उसमें ये है कि एनिमल ग्रेड का। बट साहब ये बात सुनता, कोमल इन बच्चों को पकड़ते क्यों नहीं आप लोग? हम लोगों के इन पे भी रेट हो रहे हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं लाहौर के, हमारी टीम्स जो हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में एंट्री पॉइंट्स पे काम कर रही हैं। ये जो हड़ताल कर रहे थे कि हमारा दूध जाया करें, ये वो बेशरम लोग थे, वो यही लोग थे। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो इनकी लोग हैं जी, बेशरम बहुत छोटा लफ्ज है। इनकी अपनी एसोसिएशंस बनी हुई हैं। जब हम इन पर कोई एक्शन लेते हैं तो ये माल रोड बंद कर देते हैं, हमारे ऑफिस के बाहर आके हल्ला करना शुरू हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और कोर्ट्स में चले जाते हैं। सिंथेटिक दूध ये होता है कि एनिमल ग्रेड का सूखा दूध जो एक्सपायर्ड हो जाता है बाहर, वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, जिसकी तारीख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, अब ये बेकार डले बन चुके हैं, वो अब उसका राय नहीं है। वो जो है ना, हमने अभी कुछ अर्सा पहले रेनाला खुर्द से भी एक फैक्ट्री पकड़ी थी और वो एक बहुत नामी ग्रामी हमारा सरकारी इदारे को सप्लाई कर रहे थे जी, और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी सिंथेटिक दूध सप्लाई कर रहे थे। पाउडर मंगाते हैं, क्या करते हो? अच्छा, अब वो पाउडर होता है 12.5 किलो वो सूखा दूध था, उसमें आधा लीटर जो है लिक्विड ग्लूकोज था और 2 लीटर उसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल था और 115 लीटर पानी था। इससे 130 लीटर दूध बनाते थे। 12.5 किलो से 130 जी, यानी 15 लीटर वो बन गया और 115 लीटर पानी। अब इसे 130 लीटर दूध जो उन्हें 15 से 20 रुपए लीटर में कॉस्ट करता है, दूध से है जो कि वहां रिजेक्ट हो चुका है हॉलैंड में या कहीं भी, और हमने उसको ले लिया हमने जी, और लेके हमने उससे फिर सिंथेटिक दूध रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उससे दूध बनाया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। एक सिर्फ जुमला मुझे बता दीजिए कि ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में सजा क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कत्ल की सजा है। वो लोग के जो ज़मीन के अंदर फसाद फैला रहे हैं, ये फसाद है, लोगों के जानों का साथ, उनकी सेहत के साथ खेलना, तो ऐसे लोगों की सजा इस्लाम में कत्ल है। अदालतों को इस पे स्टैंड लेना चाहिए और ऐसे बंदों को हैंग करके पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, इनको निशाना। बहुत शुक्रिया आपका कोमल बेटा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ममनून आपका। भट्टी साहब हमेशा की तरह, लेकिन आइंदा भी तकलीफ, क्योंकि ये वो मौजू है जिसको के ख़त्म करने के लिए ना दिल ही नहीं चाह रहा, इसलिए कि आप तक ये खबर पहुंचे कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे जो खा रहे हैं और पी रहे हैं वो हलाल नहीं है। वो हलाल अब कहां से आना है और कौन सी शय होगी जो हलाल हो, ये सवाल अभी बाकी है। वो मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं, अगर वो भी आपको नाजायज दे रही हैं, तो फिर एक आदमी जो कि दुकान पे बैठा दूध बेच रहा है और उसमें बाल सफा पाउडर, हेयर रिमूविंग पाउडर भी डाल रहा है और मुर्दों को ज्यादा देर तक ताजा रखने के लिए केमिकल भी डाल रहा है, फिर उस पे आपको उंगली क्यों उठानी है? इस पे खुदा की कसम सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा कि आपको इस वक्त खालिद बिन वलीद और हजरत उमर खत्ताब जैसे लोग चाहिए जो कि फैसला जो है वो अपनी जुबान से नहीं, अपनी तलवार से करें कि अगर तुमने रसूल की नहीं मानी तो मेरे पास फैसला कराने आए हो, ठहरो जरा। अंदर जाएंगे उमर खत्ताब, तलवार लाएंगे और उसका सर कलम करेंगे। सर कलम करने वाले जब तक नहीं आएंगे, हमारे बच्चे इसी तरह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।